بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسر خلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور تحریک انصاف کو ان کا نیا لیڈر مل گیا ہے، عمران خان کا متبادل، عمران خان کا نمبر 2 پارٹی کے اندر کون ہے اور کس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ لیڈر ہے، انقلابی لیڈر ہے اور آنے والے وقت میں عمران خان کے بعد وہ سب سے بڑے لیڈر ہوں گے۔ اس پر تحریک انصاف کے اندر بھی 2 گروپ بن گئے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ ویسے تو تحریک انصاف کے اندر اس وقت کئی گروپ ہیں جو کہ ایک دوسرے کے اوپر تبرے بھیج رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ سانجے کی ہڈیاں بیچ چوراہے کبھی بھی پھوٹ سکتی ہے۔ پارٹی کے اندر جو ایمرجنگ لیڈر ہے وہ شیر افضل مروت ہے، تو کیا نیا لیڈر شیر افضل مروت ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ کیا نیا لیڈر مراد سعید ہے؟ عمران خان کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بڑے لیڈر ہیں وہ شاہ محمود قریشی ہوں گے یا چودھری پرویز الہی ہوں گے، اسد کیسر ہوگا، علی محمد خان ہوگا، یا انہی میں سے کوئی ایک ہوگا، لیکن کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ نیا لیڈر کون ہے، اور اس کو کسی اور نے نہیں، عمران خان کی بہن نے بھی انڈوز کر دیا ہے۔ اور پھر ایک اور اہم رہنما نے جب انڈوز کیا تو باہر بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے یوٹیوبرز اور ویلاگرز نے اس پر ماتم شروع کر دیا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اگر اس کو ہی لیڈر بنانا تھا تو پھر ہم مر گئے تھے۔ تو وہ نیا لیڈر کون ہے؟ وہ نیا لیڈر کوئی اور نہیں ہے، وہ یوٹیوبر، ویلاگر، پولیٹیکل ایکسپرٹ، کمنٹیٹر، صحافی عمران ریاض ہیں۔ اور عمران ریاض کو کل تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے ایک ٹویٹ میں اپنا لیڈر مان لیا اور کہا کہ عمران خان کے بعد سب سے بڑا لیڈر عمران ریاض خان ہے۔ تو ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ شیر افضل مروت، جن کا تعلق تحریک انصاف کے اندر علیمہ خان گروپ سے بیان کیا جاتا ہے، ان کے بڑے قریب ہیں، اور علیمہ خان کی ہی آشیرواد سے عمران خان نے انہیں آگے کیا ہوا ہے، اور شیر افضل مروت اب قومی اسمبلی کے ممبر بھی بن چکے ہیں اور قومی اسمبلی کے اندر وہ بڑے متحرک بھی نظر آتے ہیں۔ تو علیمہ خان نے کل عمران ریاض کو جب ان سے ملاقات کی، وہ پولیس کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی عدالت میں پیشی تھی، اس دوران علیمہ خان نے ان سے گفتگو کی، اور اس گفتگو میں انہوں نے کیا کہا وہ آپ کو پہلے سناتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کو مان رہے ہیں، ایک بہت بڑا لیڈر ہے ہمارے آپ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑا سب آپ ہمارے لیڈر ہیں، اللہ آپ کے ساتھ۔ تو علیمہ خان نے عمران ریاض کو لیڈر قرار دیا، اور عمران ریاض نے اس سے قطعی انکار نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ وہ صرف سیاسی کمنٹیٹر ہیں، صحافی رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی اپنی کنسنٹ دے دی۔ اب عمران ریاض کو سامنے لانے کے حوالے سے جو تحریک انصاف کے باہر بیٹھے ہوئے حمایتی ہے، یوٹیوبر ہے، ایکس سولجر ہے، جن کا اب عہدہ بھی ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ کورٹ مارشل ہو چکا ہے اور عہدہ بیان کرنے پہ پابندی ہے، انہیں سابق بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن بھگوڑا کہہ سکتے ہیں کہ 2 بھگوڑے فوجی ہیں، حیدر مہدی اور عادل راجہ، اور ان دونوں نے 2 لوگوں کو ہٹ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ ایک کا نام ہے عمران ریاض اور دوسرے کا نام ہے شیر افضل مروت۔ عمران ریاض کے بارے میں ان کو یہ شبہ ہے کہ اس کو نیا لیڈر بنایا جائے گا، اور اس کی جیل سے رہائی بھی جو اس سے پہلے ہوئی تھی اسی کے تناظر میں کی گئی تھی، لیکن عمران ریاض نے رہا ہونے کے بعد اس تاثر کو قطعی طور پہ غلط ثابت کیا۔ انہوں نے باقاعدہ ویلاگنگ دوبارہ شروع کی اور پھر حکومت کی کلاس لینا شروع کر دی، اور کچھ ایسے موضوعات کو انہوں نے ٹچ کیا جو کہ بہت ہی سینسٹیو تھے چیف جسٹس کے خلاف۔ انہوں نے تقریباً ان کو توہین رسالت کا مرتکب قرار دے دیا، اور تقریباً وہ کوئی ایسا فتویٰ دے رہے تھے جس سے ان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اس کو بر وقت کاؤنٹر کیا گیا، اور ایک ایسا نان ایشو جس کو انہوں نے ایشو بنا کر علماء کے اندر نفرت پیدا کی، اور علماء کو ان کے خلاف باقاعدہ احتجاج پر اکسایا، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمہ ان پہ کوئی اور بنا تھا، مقدمہ ان کے خلاف ایک اینٹی کرپشن کا تھا، تو ان کی اس مقدمے میں گرفتاری ڈالی گئی۔ ان کو اس مقدمے میں گرفتار نہیں کیا گیا کہ انہوں نے چیف جسٹس کی جو وہ توہین کی ہے یا ان کے خلاف کچھ سازش کی ہے، حالانکہ یہ زیادہ بڑا مقدمہ بنتا تھا، لیکن ان کے ساتھ ہاتھ ہلکا رکھا گیا۔ اور ایک بہت ہی وہ مقدمہ جو ان کے والد کے خلاف تھا، آمدن سے زیادہ اثاثوں کا، اینٹی کرپشن کے معاملات میں، جس میں بیٹے بھی ان کے نامزد ہیں، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب ان کی 9 مئی کے مقدمے میں بھی گرفتاری ڈال دی گئی ہے،
تو جس کا مطلب ہے کہ انہیں ابھی اندر رکھنا مقصود ہے، لیکن وہ تحریک انصاف کے لیڈر قرار پائے ہیں، اور وجہ یہ تھی کہ علیمہ خان نے انہیں لیڈر قرار دے دیا، تو شیر عبد المربت کو بھی کہنا پڑا کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں۔ اور شیر عبد المربت جو ہے وہ حیدر مہدی اور عادل راجہ کے حوالے سے یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے ملک دشمن ہیں، غدار ہیں، یہ تحریک انصاف کے اندر لوگوں کو لڑاتے ہیں۔ تو میں شیر عبد المربت کی اس بات سے قطعی طور پر اتفاق کرتا ہوں، اور انہوں نے صحیح پکڑا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ تحریک انصاف کے اندر بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کی انہوں نے پولیٹیکل جو ان کی سٹرگل تھی اس کو ایک یعنی انتہا پسندی کی سٹرگل میں تبدیل کیا۔ اس میں ان دونوں کا بڑا ہاتھ ہے، حیدر مہدی کا اور عادل راجہ کا، جنہوں نے 9 مئی کو باقاعدہ کمنٹری کی کہ کہاں کہاں جانا ہے، کہاں آگ لگانی کا گھسنا ہے۔ یہ دونوں اتنے بڑے کلپریٹ ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن چونکہ دونوں پی ٹی اے کے اندر بھی ان کی ایکسیپٹنس ہے، کیونکہ یہ اس وقت پی ٹی اے کی آواز بلند کر رہے تھے جب پی ٹی اے بہت ہی زیادہ یعنی اس وقت ان کے اوپر بڑا برا وقت تھا، ریاست ان کے خلاف ایکشن لے رہی تھی، لوگ بھاگے ہوئے تھے، تو اس وقت یہ بھی بھاگ گئے اور وہاں بیٹھ کے باہر سے انہوں نے وہ ویلاگنگ شروع کر دی۔ ڈاکٹر معید میرزادہ دوسرے بڑے آدمی ہیں جو کہ ان کے خلاف ہیں، وہ شیر عبد المربت کے حوالے سے بہت سے کویسچن ریز کرتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی انہوں نے کہا کہ یہ میں حیران ہوں کہ انہوں نے عمران ریاض کو بڑا لیڈر کیوں قرار دیا، ان کو بڑا اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران ریاض صحافی ہے، اس کو صحافی رہنا چاہیے، خود عمران ریاض کو کہنا چاہیے کہ میں صحافی ہوں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہاں میں حق کو حق اور سچ کو سچ کہنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہ میری جدوجہد ہے۔ اس بات کا انہیں وہ جب رہا ہوں گے تو کہہ دیں گے، تو میرا خیال ہے وہ نہیں کہیں گے۔ عمران ریاض جو ہے وہ باقاعدہ انٹرسٹڈ ہیں، تو اب تحریک انصاف نے دونوں نے لیڈر مان لیا ہے، اور انہوں نے بھی علیمہ خان کو نہ نہیں کی، تو پھر اب ہم عمران ریاض کو صحافی کہیں یا نہ کہیں، یہ میرے سامنے بڑا سوال ہے۔ اور ڈاکٹر معید میرزادہ کے مطابق عمران ریاض کو لیڈر قرار دے کر شیر عبد المربت نے بڑی غلطی کر دی، لیکن یہ غلطی شیر عبد المربت نے نہیں کی۔ یہ بات میں ڈاکٹر معید میرزادہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غلطی علیمہ خان صاحبہ نے کی ہے، تو آپ کو اگر اعتراض ہے تو علیمہ خان پر ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک لڑائی جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر بھی چل رہی ہے کہ کون جو ہے وہ جگہ لے گا عمران خان کی۔ تو بہت سے لوگوں کی خواہش ہے، شاید عادل راجہ کو بھی ایک وقت میں کہا جاتا تھا کہ عمران خان کے بعد وہ دوسرا بڑا لیڈر ہے، کیونکہ اس کے بعد بڑی انفارمیشن ہوتی ہے اور وہ بڑی تحریک انصاف کے لوگوں اندر کی خبریں، فوج کے اندر کی خبریں نکال کے دیتا ہے۔ تو ان کے نزدیک جو مخبر ہے یا خبریں نکال کے دینے والا ہے یا جو صحافی ہے وہ لیڈر ہوتا ہے۔ تو لیڈر کے لیے جو ڈیفینیشن ہے تحریک انصاف کی، میرا خیال ہے اس میں بہت بڑا پرابلم ہے، بہت بڑا سکم ہے۔ اور یہ جو باہر بیٹھ کے لوگ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر معید ان میں سے ایک ہے۔ میں نے ان کا ایک ویلاگ سنا ہے جس کا ٹائٹل یہ کہ شیر عبد المربت نے غلطی کر دی، اس میں اگر آپ جا کر سنیں تو باقاعدہ تحریک انصاف کے لوگوں کو مشورہ دے رہا ہے کہ اب وہ بائیکاٹ کر دیں حکومت کا، اور خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ وفاق کو ٹیکس نہ دے۔ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک سیاسی لڑائی ہے، اور سیاسی جماعتیں اسی طرح اقتدار میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کر آتی ہیں۔ اس میں بہت سے لوگ غلط ہوں گے، بہت سے صحیح ہوں گے، ہو سکتا ہے سارے غلط ہوں، ہو سکتا ہے سارے صحیح ہوں، لیکن یہ ہماری گھر کی لڑائی ہے، اس میں کوئی تیسرے ملک کو، تیسرے ادارے کو قطعی طور پر مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ایک سوچ بڑی واضح ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے، تو حکومت سازی کا مرحلہ ہے یا حکومت ہے یا پاکستان کا نظام جسے چلانا ہے، اس میں کسی ادارے کو غیر ضروری مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ جو اس نظام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ مداخلت غیر آئینی ہے، لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ کل نواز شریف نے نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو، تو لوگ ان کے ساتھ ہو گئے تھے۔ آج عمران خان اس طرح کا نعرہ لگاتے ہیں اینٹی اسٹیٹ، تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ریاست کے خلاف کھڑا ہونا ہمارے نزدیک جو ہے بہادری ہوتی ہے، اور بہادری اس لیے کہ ریاست طاقتور ہے، اور ریاست جو ہے پچھلے 70 سال سے جو ہے وہ نظام کے اوپر قابض ہے، اور وہ لوگوں کو اتنا فریکوینٹلی الاؤ نہیں کرتی کہ وہ انڈیپینڈنٹ اپنی حکومت بنا سکے۔ ریاست جو ہے وہ جب بھی اس قسم کا کوئی موقع دیتی ہے کسی بھی حکومت کو کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو کر فریکوینٹلی ملک چلائے، تو پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو عمران خان کی صورت میں نکلا ہے۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ریاست یا جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی فری ہینڈ دینے سے ڈرتی ہے، کیونکہ وہ جو کانفیڈنس لیول ہے ان کو آج تک نہیں آیا۔ جتنا انویسٹمنٹ انہوں نے عمران خان پہ کی ہے، میری نظر میں اگر یہ اتنی انویسٹمنٹ انوار اللہ کاکڑ پہ کرتے تو وہ زیادہ بہتر وزیر اعظم ثابت ہوتے۔ ان کا کنڈکٹ، ان کا بیہیویئر، ان کا ایٹیچیوڈ زیادہ بہتر ہے بنسبت عمران خان کے، لیکن ان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، اور وہ کلٹ نہیں ہے، اور ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، لیکن وہ ایک لرنڈ پولیٹیشین۔ ایسے لوگوں کے اوپر اگر آپ انویسٹ کریں تو پھر آپ کو
جو آپ کی ڈائریکشن ہے وہ صحیح تھی ہے، لیکن ریاست بھی تو جو ہے وہ کسی میں جو ہے وہ چکرا جاتی ہے، اور میرا خیال ہے یہ غلطیاں ریاست کی ہیں، یہ جو ہمارے پر غلط سیاسی لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی ریاست کی غلطیاں ہیں، اور جو غلطی سے آ بھی جاتا ہے اقتدار کے اندر اور سیکھ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ریاست سے کہتا ہے کہ جناب یہ ہمیں ہمارے معاملہ چلانے دیں، انڈیپینڈنٹلی ہم آپ کو بہتر رزلٹ دیں گے، ریاست اس کو بھی نہیں چلنے دیتی۔ نواز شریف کو اگر 2017 میں نہ نکالا جاتا تو اس وقت ملک جو ہے اس کی حالت بالکل ڈیفرنٹ ہوتی، لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے رہ رہے ہوتے، نہ یہ دیوالیہ پن کی باتیں ہوتی، نہ بے روزگاری کی باتیں ہوتی، نہ IMF کے سامنے سجدے کی باتیں ہوتی۔ تو یہ سارا ہمیں اس وقت فیس کرنا پڑا ہے جب ہم نے ایک دو برے تجربے کیے ہیں، اور آج اسی برے تجربے کے عوض جو حکومت بنی تھی اس کو اقتدار سے نکالنے کے لیے بھی اسی قسم کا تجربہ کرنا پڑا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ دیکھا ہوا تھا کہ ہمیں لانے کے لیے کیا کچھ کیا گیا، اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی جن کو ہمارے خلاف لایا گیا وہ بھی اسی طریقے سے لائے گئے ہیں، تو پھر وہ غلط نہیں سوچتے، کیونکہ وہ خود اس عمل سے گزر چکے ہیں۔ تو اسی لیے یہ مبینہ دھاندلی والا شور ہے وہ مچ رہا ہے۔ تو بات میں نے شروع کی تھی تحریک انصاف کے اندر جو رفٹ ہو رہی ہے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو اس وقت ایک سیاسی رہنما کی ضرورت ہے، اور وہ سیاسی رہنما انہیں عمران ریاض کی صورت میں مل سکتا ہے اگر اس کے اوپر علیمہ خان اور شیرول المرت، جو کہ اس وقت وکلا کی جو تحریک ہے وہ اگر اس میں کوئی جان ہوئی، یا وکلا قیادت جو اس وقت عمران خان کی جماعت کو کنٹرول کر رہی ہے، ممکن ہے کہ وہ ایسے ہی کسی شخص کو اپنا لیڈر منتخب کر لے، کیونکہ عمران خان کے بارے میں شاید آپ کو پچھلے ویلاگ میں میں نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک ان کے حوالے سے یعنی مکمل طور پر کلیئر نہیں ہے۔ ان کو اچھا بچہ بننے کے لیے موقع ضرور ملا ہے، اگر وہ اچھا بچہ بنتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ریاست جو ہے وہ اتنی بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانے کی کوشش میں ناکامی کے بعد اب سمجھ گئی کہ ان کو سپیس ملنی چاہیے۔ PTI ایک حقیقت بن چکی ہے، تو اس کو قبول کرنا جو ہے وہ ریاست کی مجبوری بن چکا ہے، لیکن اس کے لیڈرشپ کو قبول کرنا یہ ابھی تک ریاست اتنی وہ کہتے ہیں نی ڈاؤن نہیں ہوئی، اتنی دو زانو نہیں ہوئی، اس لیے جو ہے وہ ویکیوم ہے نئے لیڈر کا۔ تو پھر وہ عمران ریاض ہوں، وہ شیرول المرت ہوں، وہ خود ڈاکٹر مہید پیرزادہ، سب کی خواہش ہوتی ہے نا کہ مجھے بھی لیڈرشپ مل جائے، تو صحافی جو ہے وہ کسی دوسرے صحافی کو لیڈر بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تو اب مجھے لگتا ہے عمران ریاض کے حوالے سے جو باہر بیٹھے لوگ ہیں نا، ان کے ذہن میں یہ کہ یہ شاید حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر PTI کی جو اس وقت عوام ہے ان میں بڑی تعداد جو ہے وہ عمران ریاض کو فالو کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ وہ ان کے لیے بات کرتا ہے، لیکن کیا وہ اس کو لیڈر مان لیں گے، یا کیا وہ تحریک انصاف کے اندر اس کو تقسیم کرنے کا باعث بن سکتا ہے؟ کیونکہ کل عمران ریاض کو جب لاہور کے ایک تھانے سے باہر لے جایا گیا تو ان کے بھائی نے دعویٰ کیا کہ ان کے بھائی کو کسی اور جگہ لے جا کر کسی اور سے ملاقات کرائی گئی ہے، اور وہ کالے ویگو ڈالے والے یعنی بھائی لوگوں سے ملاقات کرائی گئی ہے، اور شاید یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ اس کو سبق پڑھایا جا رہا ہو، ٹرین کیا جا رہا ہو کہ بھائی تو ہی اگلا لیڈر ہے، تو جب چھوڑیں گے تو تو نے اب جا کے تحریک انصاف سنبھالنی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران ریاض تحریک انصاف سنبھالتے ہیں یا عمران خان جو ہے وہ کوئی اور ترکیب لڑا کر سب کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، کیونکہ اس کام میں عمران خان کو بڑا ملکہ حاصل ہے۔ تو اب تک کے لیے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گردن وقت لوگوں بہت خیال رکھیے۔